زمانہ قدیم میں ایک ایسا مرن صالح تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور مال، دولت، زمینیں، خواب بصورت باغات، سینکڑوں جانور، نیک اولاد اور ایک نہایت وفادار، صابر اور حسین بیوی۔ اس عظیم نبی کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا، اور ان کی بیوی ان کے صبر، دینداری اور محبت کی سچی تصویر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شام آرڈن کے کسی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے گھرانے کا شمار اس وقت کے خوشحال اور معزز ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے مزاج میں عاجزی، نرمی، رحم دلی اور شکر گزاری ہر وقت جھلکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس قدر نعمتوں سے نوازا، اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام مختلف روایات میں رحمت علیہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق کسی شاہی یا معزز خاندان سے تھا، مگر ان کی سب سے بڑی پہچان ان کا ایمان، صبر اور شوہر سے محبت تھی۔ وہ ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھیں، چاہے زمانہ خوشحالی کا ہو یا فقر و فاقے کا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صبح اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر اپنے کھیتوں، باغات اور جانوروں کی دیکھ بھال میں لگ جاتے، تو ان کی بیوی بھی اپنے فرائض نہایت محبت و خلوص سے انجام دیتی تھی۔ وہ کھانا پکاتیں، گھر کو سنبھالتیں، اور ساتھ ساتھ مساکین و یتام کی خدمت میں بھی پیش رہتی تھیں۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اللہ کی یاد میں مشغول دیکھتی تھی، خود بھی ذکر و دعا میں مشغول ہو جاتی تھی۔ ان کی زندگی کا مرکز صرف شوہر کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی تھا، اور یہی بنیاد تھی اس رشتے کی جو بعد میں عظیم آزمائشوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ٹوٹا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت بے شمار تھی۔ روایات کے مطابق ان کے پاس سونا، چاندی، اونٹ، گھوڑے، بکریاں اور کھیت اتنے زیادہ تھے کہ پورے علاقے میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ مگر ان کی بیوی نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی دنیا کی فانی چیزوں پر فخر نہیں جتایا، بلکہ جب کوئی مہمان آتا وہ فوراً کھانے کا انتظام کرتی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حکم سے وہ سب کچھ خوش دلی سے عطا کر دیتی۔ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز میں سے اللہ کے بندوں کا حق نکالنا چاہیے، کیا تم تیار ہو؟ ان کی بیوی نے مسکرا کر کہا، جو کچھ بھی ہم پر فرض ہے اور جو کچھ آپ اللہ کے لیے کرنا چاہیں، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی نیکیوں کا چرچا ہر طرف پھیلنے لگا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تاکہ ان سے نصیحت لیں، دعا کروائیں یا صدقہ حاصل کریں۔ ان کی بیوی بھی خواتین کو دین کی باتیں سکھاتیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتیں، اور انہیں سمجھاتیں کہ دنیا ایک امتحان ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ یہ نیک عورت نہ صرف بیوی کی حیثیت سے وفادار تھی بلکہ ایک داعیہ بھی تھی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ ان کا ایک جملہ بہت مشہور تھا جو وہ اکثر دوسری عورتوں کو کہتی تھیں، دولت سے محبت نہ کرو، دولت والے سے کرو، اور وہ صرف اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی زندگی کا ایک عظیم پہلو یہ تھا کہ وہ دن رات دعا کرتے، مگر ان کی دعاؤں میں صرف اپنی آسانی یا فائدہ شامل نہ ہوتا۔ وہ امت کی بھلائی، گناہوں کی معافی، یتیموں کے لیے آسانیاں اور مساکین کے لیے رزق مانگتے۔ ان کی بیوی اکثر سجدے میں روت اور کہتی، اے میرے رب، تاو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، ہمیں ان نعمتوں میں بھی شکر گزار بنا، اور اگر تاو آزمائے تو ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ یہ دعائیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے گویا روحانی تیاری تھیں۔ یہ زندگی جب خوشحال ہو تو رشتے مضبوط لگتے ہیں، لیکن اصل وفا کا امتحان مشکلات میں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ عنقریب ان کی دنیا بدلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا درجہ بلند ہو، اور ایک دن ایسا آیا جب اس آزمائش کا آغاز ہوا۔ وہ دن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دن تھا جب جسم میں کمزوری محسوس ہوئی، دل میں بے چینی سی جاگی، اور آسمان پر کچھ سایہ سا نظر آیا، اور ان کی وفادار بیوی نے، جو ایک پل کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہوتی تھی، فوراً ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر آزمائش آنے والی ہے تو ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، خواہ وقت اچھا ہو یا برا۔
نعمتوں سے لبریز زندگی جب آزمائشوں کی طرف موڑتی ہے تو وہ انسان جو ظاہری خوشحالی پر فخر کرتا ہے اکثر ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو اللہ کی رضا پر قائم ہوتا ہے وہ ہر طوفان میں مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھرانہ ایک ایسی ہی مثال تھا، اور سب سے نمایاں کردار اس میں ان کی وفادار بیوی کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جسمانی کمزوری ابتدا میں معمولی تھی، کبھی تھکن، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی بخار، مگر رفتہ رفتہ بیماری نے ان کے جسم کو گھیرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہاتھوں میں ریشہ آیا، پھر چلنے میں دشواری ہونے لگی۔ زبان پر تب بھی اللہ کا ذکر جاری تھا، اور بیوی کی آنکھوں میں فکر کے ساتھ ایمان کی چمک تھی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میرے بدن میں کچھ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، کیا تم پریشان ہو؟ ان کی بیوی نے محبت سے جواب دیا، میں صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہمیں عطا ہوا وہ ہمارے حق میں خیر بن جائے۔ آپ کا درد بھی عبادت ہے اگر صبر سے برداشت کرے۔ چند ہفتوں میں بیماری بڑھتی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر زخم نمودار ہونے لگے۔ ڈاکٹر، طبیب، دوست اور حتیٰ کہ عزیز و اقارب بھی دور ہونے لگے۔ ان کی بیماری کو لوگ وبا، نحوست گناہوں کی سزا سمجھنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کے نیک ترین بندوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی اب دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ زخموں کو دھونا، دوا لگانا، ان کے کپڑے تبدیل کرنا، ان کا بستر صاف رکھنا، سب کچھ وہ محبت اور صبر سے کرتی تھیں۔ شہر کے لوگ آہستہ آہستہ ان سے کترانے لگے۔ کچھ نے اپنے بچوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے قریب آنے سے روک دیا۔ کچھ نے تانے دیے، کیسا نیک انسان تھا، دیکھو کیسی سزا ملی۔ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر جواب نہیں دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں، افسوس ہوتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتی اور خاموشی سے اللہ سے دعا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کی سہیلی آئی جو کبھی ان کی ہمراز تھی۔ اس نے کہا، تم اب بھی ان کے ساتھ ہو، تمہاری جوانی، تمہاری خوبصورتی ضائع ہو رہی ہے، کیوں نہ انہیں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرو؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جو جواب دیا وہ تاریخ بن گیا، اگر میں نے خوشحالی میں ان کا ساتھ دیا تو کیا مشکل وقت میں چھوڑ دوں؟ ان کے ساتھ وفا اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی خوشی کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے ساتھ ہی ان کی دولت بھی ختم ہوتی گئی۔ کھیت سوکھنے لگے، جانور مرنے لگے، اور غلام بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ عظیم خاندان ایک جھونپڑی میں رہنے لگا جہاں صرف صبر، دعا اور وفا باقی تھی۔ ان کی بیوی اب دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھیں۔ وہ پانی بیروت، آٹا پسک اور اجرت میں چند روٹیاں یا کھجوریں لاتی تھیں۔ پھر وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو کھلاتی تھیں اور خود بچا ہوا کھاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی قربانی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آتے۔ وہ کہتے، اے اللہ، تاب جانتا ہے میری بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اگر صبر کرنے والوں کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کئی بچے تھے جو اللہ کے عطا کردہ نیک، خوش اتوار اور فرما بردار تھے، مگر آزمائش کا دائرہ اور پھیل گیا۔ طوفان، بیماری یا دیگر وجوہات سے ایک کر کے سب بچے وفات پا گئے۔ یہ منظر کسی ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ ان کی بیوی ہر بار کفن تیار کرتی، قبر کھودنے میں مدد کرتی اور خاموشی سے اللہ سے کہتی، یا رب، تاب ہی دے کر لیتا ہے، میرا دل ٹوٹا ہے مگر ایمان قائم ہے، تاب میرا حوصلہ بڑھا دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی بیوی نے ان کے زخم صاف کیے، دوا دی اور پانی پلایا۔ پھر کہا، میرے مالک، ہم نے جو کچھ کھویا وہ اللہ کی امانت تھا، اب ہمیں فقط اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عام عورت تو کیا ایک مرد بھی ہار مان لیتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی روز گھر سے نکلتی، مزدوری کرتی، واپس آ کر خدمت کرتی اور رات کو سجدے میں گر کر رب سے دعا کرتی۔ لوگوں نے پھر تانے دیے، تمہیں اب بھی امید ہے؟ کیا اب بھی اللہ تمہیں کچھ عطا کرے گا؟ وہ کہتی ہیں، ہاں، میرا رب کبھی دیر کرتا ہے
مگر اندھیر نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ جب وہ دے گا تو اتنا دے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ یہ آزمائش کوئی دن، مہینہ سال بھر کی نہ تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک اس حالت میں رہے۔ ان کی بیوی بھی اسی مدت میں ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے۔ کئی بار انہوں نے خود بھوکا رہ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا حاصل کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک دن انہیں کچھ نہ ملا تو اپنے بال کاٹ کر کسی ظالم عورت کو بیچ دیے تاکہ کچھ کھانے کا انتظام ہو سکے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو علم ہوا تو وہ رو پڑے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جسم پر گوشت نہ رہا، زخموں سے پیپ بہتی تھی اور لوگ قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ مگر ان کی بیوی کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ جب آزمائشیں حد سے بڑھ گئیں تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، ربن میں سے انی الزورا وائنتے ارحما الروام نے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ ان کی بیوی نے یہ سنا تو سجدے میں گر پڑی اور کہا، لا اللہ، تاب ہمارے صبر کو ضائع نہ کرنا۔ جو کچھ تیرے لیے کیا اس کا اجر تاب ہی دے سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار اسلامی تاریخ میں ان عظیم خواتین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی نہ صرف صبر و وفا کا مظاہرہ کیا بلکہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھا۔ ان کی روزمرہ کی زندگی آزمائش، مشقت اور قربانی کا پیکر تھی۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ بیدار ہوتی، پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں کی دیکھ بھال کرتی، پانی گرم کر کے ان کے جسم کو صاف کرتی، بستر تبدیل کرتی اور پھر باہر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتیں۔ ایسے میں دل میں صرف ایک دعا ہوتی، یا اللہ، جو رزق حلال آج عطا کرے وہ میرے شوہر کی بھوک مٹا دے۔ میں خود کچھ نہ کھاؤں مگر ان کا پیٹ بھر جائے۔ کبھی کسی عورت کے گھر آٹا پیستی، کبھی کنویں سے پانی نکال کر کسی کے گھر تک پہنچاتی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کئی گھنٹے محنت کے بعد بھی کچھ نہ ملتا۔ لوگ دھتکارتے، کہتے، یہی نتیجہ ہوتا ہے جب انسانوں سے زیادہ رب سے محبت کی جائے۔ وہ خاموش رہتیں، سر جھکا کر آگے بڑھتیں۔ ان کے صبر کی گواہی آسمان دیتا تھا مگر زمین والوں کو نظر نہ آتی۔ وہ ایام مزید سخت ہو چکے تھے۔ علاقے میں قحط کی سی کیفیت تھی، اشیائے خورونوش ناپید ہو گئیں۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کئی دن حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے محض پانی پی کر گزارا کیا۔ ایسے میں ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے پرانے کپڑے چاک کر کے ان کے زخموں پر پٹیاں بنائیں اور جو کپڑے بچ گئے ان میں سے کچھ بیچ کر 2 روٹیاں خریدیں۔ جب وہ یہ روٹیاں حضرت ایوب علیہ السلام کو دینے لگے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، یہ کہاں سے آئیں؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم لی کہ وہ بتائیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بال بیچے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا دل لرز گیا۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہا، اے اللہ، اب تیرا صابر بندہ بھی تجھ سے دعا مانگتا ہے۔ میری بیوی نے وہ قربانی دے دی ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی کانپ جائیں۔ تو اب رحم فرما۔ ان کی بیوی کو نہ صرف مالی مشقت کا سامنا تھا بلکہ معاشرتی تذلیل بھی برداشت کرنی پڑی۔ لوگ تانا دیتے، دیکھو ایوب کی بیوی کو، کبھی شاہی لباس پہنتی تھی، آج گلیوں میں روٹی مانگتی ہے۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا، اگر تم نے پہلے کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے صرف ایک بات کہی، مجھے عقل اس دن آئی تھی جب میں نے رب کی رضا کو اپنی خوشی پر مقدم جانا۔ ایک دن وہ کام سے لوٹیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بے ہوش پایا۔ وہ سارا دن بھوکے تھے اور جسمانی کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ گھبرا گئیں مگر ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے پانی کا برتن لٹکا کر کنویں سے پانی بھرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پلایا۔ زخم دھوئے، دعائیں پڑھیں اور بار بار یہی دہراتی رہیں، میرے رب، تاو نے اب تک ہم پر اپنی رحمت نازل نہیں کی،
مگر ہم نے تیرا در نہیں چھوڑا۔ تاب چاہے تو ابھی آسانی عطا فرما دے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گویا جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہو۔ زخم بدبودار ہو چکے تھے، جسم گلنے لگا تھا۔ ان کی بیوی ان سب کو برداشت کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک دن قریبی بستی والوں نے گھر کے قریب آ کر کہا، اب تو انہیں یہاں سے لے جاؤ، ہم تمہیں بھی نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نکال دو تو میں جنگل میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک سنسان مقام پر لے گئیں، جہاں ایک جھونپڑی نما کچا مکان تھا، وہی ان کا نیا مسکن بن گیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کام سے لوٹے تو انہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ حیران ہو کر پوچھا، کیا آج کوئی خوشخبری ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرے دل میں روشنی سی اتر رہی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ کی رحمت قریب ہے، میں نے آج اس سے دعا کی ہے۔ ان کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جھک کر سجدے میں چلی گئیں اور کہا، یا اللہ، ہم نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا، تاوب ہمیں اپنی رحمت نہ چھوڑ۔ وہ عورت جو کبھی خوشحالی میں نرم بستر پر سوتی تھی، اب خشک زمین پر رات گزارتی تھی۔ کبھی جو طیب کھانوں کی عادی تھی، اب خشک روٹی اور پانی پر گزارا کرتی تھی۔ مگر نہ اس کی پیشانی پر شکن تھی، نہ زبان پر شکایت، وہ صرف یہی کہتی رہتی، اے میرے رب، اگر تاب ہم سے راضی ہے تو ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ طویل اور کٹھن آزمائشوں کی گھڑیاں جب صبر، استقامت اور وفاداری کے ساتھ گزرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے جو کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا، وہ نہ صرف صبر کا پہاڑ تھا بلکہ ایمان کا ایسا مظہر جس پر آسمان بھی فخر کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر بھری دعاؤں کو سن لیا اور ان کی بیوی کی خاموش وفاؤں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا وقت آ گیا۔ ایک صبح حضرت ایوب علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے، اچانک ان کے دل میں سکون کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، الفاروازب ننجلنوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایزے ماغتے سیل بیاند اوئے شریاب، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی جس سے غسل کرو اور پیو۔ سورت سواد 42۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ٹھنڈا، صاف اور شفا بخش پانی۔ جیسے ہی انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا، ان کے جسم میں نئی جان آ گئی، زخم بھر گئے، بدن تندرست ہو گیا، جلد نرم و شفاف ہو گئی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قوی ہو گئے۔ ان کی بیوی جو صبح مزدوری کے لیے نکلی تھیں، شام کو واپس آئیں تو جھونپڑی کے قریب ایک خوبصورت، تندرست مرد کو کھڑا پایا۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی مسافر ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے میرے شوہر ایوب کو دیکھا ہے؟ وہ یہاں بیمار پڑے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میں ہی ایوب ہوں، تمہارے رب کی رحمت نے مجھے شفا دے دی ہے۔ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں، خوشی سے چیخ پڑیں، دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے جو رب کے شکر اور خوشی کے اظہار میں بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیماری کو دور نہ کیا بلکہ ان پر دوبارہ وہی نعمت نازل کی جو پہلے تھیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ ان کے کھیت سرسبز ہو گئے، باغات پھر سے پھلوں سے بھر گئے اور زمین دوبارہ سونا الفاگلنی لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے فوت شدہ بچوں کی مسل اولاد عطا فرمائی۔ کچھ علماء کے نزدیک انہیں وہی بچے زندہ واپس ملے اور کچھ کے مطابق اتنی ہی تعداد میں نئے بچے عطا کیے گئے جو لوگ پہلے تذلیل کرتے تھے، اب عزت سے ان کے دروازے پر آنے لگے۔ دوست، عزیز، اہل قریہ سب ان کی عزت و محبت میں سرشار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے خاص انعامات رکھے۔ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا گیا۔ ان کی بیوی جو مشقت، بھوک اور تھکن سے کمزور ہو چکی تھیں،
اللہ نے ان کی جوانی واپس عطا کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور توانا ہو گئیں، ان کی ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ جن راتوں میں وہ روئی تھیں ان کے بدلے رب نے خوشیوں سے لبریز دن عطا کیے، ان کا صبر، اخلاص اور وفا قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے مثال بن گیا۔ دنیا نے ان کی وفاداری کو سلام کیا اور آخرت میں ان کے لیے بلند درجات تیار کر دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آزمائش کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی موقع پر قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا دی تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ یہ بات اس وقت کے ایک معمولی جھگڑے کرب کے لمحے میں کہی گئی تھی، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نبی ہونے کی شان سے مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ قسم کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی آسان فرما دیا، وَإِخَذَ بْنُ غسالف فِزَرْنَب بَائِن وَإِلَيَاتِ ہنیس، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اسے اپنی بیوی پر مارو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور تم جھوٹے نہ بنو۔ سورۃ سواد 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نرم شاخوں کا ایک گٹھا لیا اور اپنی بیوی کو معمولی سا چھوا، قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کی عظمت بھی سلامت رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے محبت صرف خوشی کے دنوں کا ساتھ نہیں بلکہ دکھ کے لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ صبر کی اصل پہچان وہ ہے جو خاموش ہو کر اللہ سے رجوع کرے، نہ کہ زبان پر شکایتیں لے کر دنیا سے عزت لینے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے جینا حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جن کا نام کئی روایات میں رحمت راہما بتایا گیا ہے، ہر اس عورت کے لیے مثال ہیں جو مشکل حالات سے گزر رہی ہو۔ اگر شوہر بیمار ہو، نادار ہو، کمزور ہو تو ساتھ نبھانے والی بیوی ہی اصل محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر بیوی اپنے صبر سے گھر بچا لے تو اللہ اس کے ذریعے نسلیں آباد کرتا ہے۔ وفا، ایمان اور صبر وہ زیورات ہیں جو عورت کو جنت کی سردار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی عورت کو اس کا ساتھی بنایا، ایک ایسا ساتھی جو دکھ، سکھ، بیماری، تنگدستی، آزمائش اور فقر میں مرد کا سہارا بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جس وفا، صبر، حیا اور ایمان کا مظاہرہ کیا وہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ایک معیار نور ہے۔ یہ باب اس عظیم عورت کے کردار سے نکلنے والے سبق اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی دنیا و آخرت سانور جائے، انہیں اس کردار کو سمجھنا اور اپنانا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے برسوں تک غربت، قحط، بیماری، بے عزتی اور تنہائی کو برداشت کیا۔ نہ صرف شوہر کی خدمت کی بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی۔ وہ صبر کو عبادت سمجھتی تھیں، نہ ان کے لبوں پر شکایت تھی، نہ نگاہوں میں مایوسی۔ اگر وہ چاہتیں تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاتیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ شوہر کا ساتھ صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ آزمائش میں بھی نبھانا فرض ہے۔ قرآنی تعلیم نومیا آوف لسوب نراون اجرعام وغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ سورۃ الزمر 10۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تب سچائی، تعلق اور محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں، تم بیمار ہو، مفلس ہو، لوگ تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ کہتی تھیں جب اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں ہم نے شکر کیا، اب وہ آزمائش میں ڈال رہا ہے تو ہم صبر کیوں نہ کریں۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ وہ صرف بیوی نہ تھیں بلکہ ایک کامل مومنہ تھیں۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتی تھیں مگر کبھی بے صبری نہیں دکھائی۔ یا اللہ، تاب ایوب کو شفا دے مگر جب تیری حکمت ہو۔ یا رب، تاب ہمیں رزق دے مگر حلال اور اپنی رضا والا۔ ان کی دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچتی رہیں۔ رب نے ان کی آہوں، ان کی خاموش قربانیوں، ان کی فاقہ کشی اور وفا کو دیکھا اور آخرکار جواب دیا، ایسا جواب کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ محبت کی حقیقت، محبت صرف تحفے، خوبصورتی یا دنیاوی آسائشات سے نہیں ہوتی۔ اصل محبت تب ثابت ہوتی ہے جب حالات ٹوٹ جاتے ہیں مگر دل نہ ٹوٹے۔ ازدواجی تعلق کا تقدس، شوہر اگر بیمار، کمزور بیکار ہو تب عورت کا کردار امتحان میں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ ثابت کیا کہ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑتی نہیں
بلکہ اللہ سے مانگ کر سنوارتی ہے شوہر کی خدمت وہ دن رات شوہر کی خدمت کرتیں زخم دھوتیں دعائیں پڑھتیں کھانا کم ہوتا تو خود بھوکی رہتی لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلات اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی قربانی کا صلہ اللہ نے دنیا و آخرت میں دیا۔ ان کا ذکر قرآن میں آیا اگرچہ نام کے بغیر مگر مقام کے ساتھ اللہ نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کے کفارے میں بھی ان کی عزت کا خیال رکھا، ان کے حسن کو لوٹایا، مال و دولت عطا کی اور خوشیوں کی بہاریں لٹائیں۔ آج جب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی داستان پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیوی کا تذکرہ بھی ضرور آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک عورت کا کردار صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آج کی عورت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنا رول ماڈل بنا لے تو گھروں میں سکون آ جائے، طلاق کی شرح کم ہو جائے، خاندانی نظام مضبوط ہو جائے، بچے بہترین تربیت پائیں، شوہر کی بیماری غربت کمزوری میں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ 2 صبر عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 3 دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو اور 4 اللہ سے تعلق قائم رکھو، وہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ 5 عزت وہی عورتیں پاتی ہیں جو دین اور وفا کو اپناتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے جنازے کے وقت آسمان سے ایک خوشبو اتری۔ فرشتوں نے کہا یہ وہ عورت ہے جس نے صبر سے اللہ کی رضا کمائی اور جس کا ذکر اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جیسا صبر عطا فرما، ہمیں وفاداری، حیا، دعا اور قربانی کے جذبے سے مالا مال کر دے اور قیامت کے دن ان صابرین کے ساتھ ہمارا حشر فرما جنہوں نے آزمائشوں میں تیرے در کو نہ چھوڑا۔ آمین۔